بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو ہمارے سامنے جو ہے یہ بک 1 کی ایکسرسائزز ہے، ایکسرسائز نمبر 12 ہے۔ اس کے اندر ہم نے جو جملے دیے تھے وہ موصوف اور صفت کے جملے تھے۔ تو دیکھیے جب جو ہم یہ موصوف اور صفت کے جملے لکھتے ہیں تو دیکھیں، اگر ایک جملہ تھا کیا وہ آدمی نیا ٹیچر ہے، کیا وہ آدمی نیا ٹیچر ہے، تو لکھنے میں دیکھیں جو ہے نا کیسی جملہ جب مبتدا اور خبر ہوتا ہے اور اس میں موصوف اور صفت بھی ہو تو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ یہ دیکھیے گا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ اذالک الرجل المدرس الجدید۔ اب اس پر الف لام لگانے کی ضرورت نہیں تھی، حالانکہ یہ جملہ یوں ہونا چاہیے تھا اذالک الرجل مدرس جدید۔ اب جو ہے مدرس جدید جو ہے نا بغیر الف لام کے ہے، یہ صفت ہے نا، مدرس موصوف اور جدید صفت ہے، اور یہ بغیر الف لام کی استعمال ہونی چاہیے، اصل میں نہیں ہے۔ موصوف صفت دونوں مل کے خبر ہو رہے ہیں، خبر پر الف لام نہیں لایا جاتا ہے، خبر پر الف لام نہیں استعمال ہوتا ہے۔ دو جگہوں پر جو ہے نا، اس سے پہلے میں نے ہم کئی مشقوں میں بتایا ہے کہ مضاف پر الف لام استعمال نہیں ہوتا ہے، دوسری بات جو ہے نا خبر پر الف لام استعمال نہیں ہوتا ہے۔ بہت ہی جو ہے نا 99% یاد رکھیے گا، 99% خبر پر الف لام نہیں آتا ہے، 1% کہیں ایکسیپشن ہے، وہ بعد میں کبھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہاں پر جو ہے نا آپ نے یہ دیکھے گا اذالک الرجل، یہ مبتدا ہو گیا، ذالک الرجل یہ دونوں مل کر کیا ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، ذالک الرجل مبتدا اور مدرس خبر، ذالک الرجل۔ اب اگر اس کو نہ بھی لگائے ہم، جدید ان کو نہ بھی لگائے تو ہماری بات پوری ہو جا رہی ہے یہاں پر کہ اذالک الرجل مدرس، کیا وہ آدمی ٹیچر ہے۔ تو ہم ایسے بنائیں گے کہ نہیں، اگر آپ سے کہا جائے کہ کیا وہ آدمی ٹیچر ہے تو آپ اس کی عربی کیا بنائیں گے، آپ یوں بنائیں گے اذالک الرجل مدرس۔ تو آپ نے اذالک الرجل مدرس کیوں نہیں لکھا، پھر جس نے بھی لکھا یہ المدرس کیوں لکھا، بغیر الف لام کے آنا چاہیے نا خبر، اور چونکہ مدرس بغیر الف لام کے آیا ہوا ہے خبر ہونے کی وجہ سے، تو اس کی صفت بھی جو ہے نا بغیر الف لام کے استعمال ہوگی جدید، تو اس میں کوئی زیادہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے۔ تو جب بھی جو ہے نا مبتدا اور خبر کے جملوں میں موصوف اور صفت استعمال ہو تو سب سے پہلے اپنا جو ہے نا مبتدا اور خبر کا جملہ درست کر لے، پہلے سب سے پہلے اپنا مبتدا اور خبر کا جملہ درست کر لے، بعد میں صفت کو ایڈ کرے اس میں، اگر کنفیوژن ہو رہا ہے تو، کلیئر نہیں ہو رہا ہے تو۔ یہ دیکھیے گا دوسرے اس میں بھی وہی کام کیا ہوا کسی نے، خدیجہ ایک ہوشیار لڑکی ہے، خدیجہ ہوشیار لڑکی ہے، تو انہوں نے بنایا خدیجہ تو البنت۔ اب یہاں پر بھی انہوں نے دیکھے خدیجہ مبتدا ہے، خدیجہ مبتدا ہے اور بنتن اس کی خبر ہے، خدیجہ تو بنتن۔ اگر اس کو آپ نکال بھی دیں تھوڑی سی 1 منٹ کے لیے، اگر اس کو ختم بھی کر دیں تو یہ مبتدا اور خبر ہو گیا، خدیجہ جو لفظ ہے مبتدا اور بنتن اس کی خبر۔ اب اور جو ہے نا خبر ہونے کی وجہ سے الف لام نہیں استعمال کر رہے ہم، اور اس بنتن کی ہم صفت لا رہے ہیں ذکیۃ، ہے نا، چونکہ یہ الف لام نہیں ہے اس پر، لہذا اس کی صفت پر الف لام نہیں لگائیں گے ہم، تو لہذا بنتن ذکیۃ موصوف صفت دونوں مل کر پھر دوبارہ خبر بن گئے خدیجہ کی، خدیجہ مبتدا بنتن ذکیۃ دونوں مل کر جو ہے نا موصوف صفت خبر بن گئے۔ تو جب کنفیوژن ہو آپ کو کہ بھئی جو ہے نا، تو کنفیوژن ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہوئے، اصل میں کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے ہمارے مائنڈ میں۔ تو یاد رکھیے گا مبتدا پر جب بھی خبر آئے تو خبر پر الف لام استعمال نہیں کرنا ہے ہمیں، اور مضاف پر استعمال نہیں کرنا ہے۔ تو دو جگہوں پر جو ہے نا الف لام کو استعمال نہیں کرنا ہے آپ نے، ایک مضاف پر ایک دوسرے خبر پر، یہاں پر بھی وہی کام ہوا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا صحیح جملہ یوں ہوگا، ہے نا، اس کے بعد یہاں پر بھی وہی جملہ ہوا استعمال ہوا، یہی غلطی ہوئی ہے، ھذا الطبیب الجدید، ھذا الطبیب الجدید تھوڑی آئے گا، ھذا طبیب جدید، یہ مبتدا اور خبر، ھذا مبتدا طبیب اس کی خبر۔ اگر اس کو جدید کو اگر تھوڑی دیر کے لیے ختم بھی کر دیں ہم تو ھذا طبیب مبتدا اور خبر ہے، ھذا مبتدا طبیب خبر، بات پوری ہو گئی، ھذا طبیب، ھذا طبیب، ھذا طبیب تھوڑی بول سکتے آپ، یہ ڈاکٹر ہے تو کیا بولیں گے، ھذا طبیب، آپ کو پتہ ہے یہ ڈاکٹر ہے، ھذا طبیب، تو آپ جو ہے نا ھذا طبیب کے بجائے ھذا طبیب کیسے لکھ سکتے پھر، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہے نا پھر جب ہماری بات پوری ہوگی کہ یہ ایک ڈاکٹر ہے، اب طبیب کی ایک صفت اگر ہم ایڈ کر رہے ہیں جدید تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، طبیب چونکہ بغیر الف لام کے استعمال ہو رہا ہے خبر ہونے کی وجہ سے، تو جدید جو اس کی صفت ہے، طبیب موصوف ہے تو اس کی صفت جدید بھی جو ہے نا بغیر الف لام کے استعمال ہوگی، تو جو ہے نا یہ صفت جو ہے تابع ہوگی موصوف کے، صفت
یہ تابع رہتی ہے ہمیشہ، ماتحت رہتی ہے ہمیشہ موصوف کے. موصوف جیسا ہوگا صفت کو ویسی لایا جائے گا. موصوف برغیر الف لام کے ہے، چونکہ یہ خبر ہے، خبر پر الف لام نہیں استعمال کرتے. تو یاد رکھیے گا اس بات کو اچھی طرح. یہاں پر بھی وہی غلطی کسی نے یہ دیکھے گا کہ پرانا ڈاکٹر بیمار ہے، تو اس کی عربی انہوں نے بنائی ہے الطبیب قدیم مریض. یہ کون سی عربی ہے؟ الطبیب قدیم مریض بے الطبیب القدیم. یہ دونوں جو ہے نا، الطبیب ہے نا، اگر ہم یہ صفت موصوف ہے، الطبیب موصوف اور القدیم اس کی صفت. الطبیب القدیم یہ موصوف صفت دونوں ملا کر اب یہاں پر مبتدا بن رہے. تو موصوف صفت مبتدا بھی بن سکتے اور خبر بھی بن سکتے. دیکھیے گا موصوف اور صفت مل کر یہاں پر خبر بن رہا ہے. موصوف اور صفت یہاں پر خبر بن رہا ہے، موصوف اور صفت یہاں پر خبر بن رہا ہے، اور یہاں پر موصوف اور صفت دونوں مل کر مبتدا بن رہے. تو موصوف اور صفت خبر بھی بن سکتے ہیں اور مبتدا بھی بن سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو موصوف اور صفت مبتدا بھی ہو سکتے ہیں اور موصوف اور صفت جو ہے نا خبر بھی بن سکتے ہیں. تو اب یہاں پر جو ہے نا 2-3 جگہوں پر دیکھا ہم نے خبر بنا ہوا ہے موصوف صفت موصوف صفت، یہاں پر موصوف صفت مبتدا بنا ہوا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر ہم ایک سیکنڈ کے لیے القدیم کو ہٹا بھی دیں تو ہم کہیں گے الطبیب مریض. الطبیب مریض، ڈاکٹر بیمار ہے. الطبیب مریض، ڈاکٹر بیمار ہے. تو الطبیب جو ہے نا مریض یہ صحیح ہے، لیکن الطبیب کی صفت بھی اگر ہم لائیں کہ پرانا ڈاکٹر بیمار ہے تو اب جو ہے نا پرانا لگانے کے لیے القدیم لگانا پڑے گا، چونکہ الف لام ہے اس پر. تو الطبیب جو لفظ ہے موصوف ہے تو اس کی صفت ہم لا رہے ہیں تو الف لام کے ساتھ لائیں گے، چونکہ الف لام ہے اس پر الف لام ہے تو لہذا اس کی صفت پر بھی الف لام لائیں گے. تو اب ہم کہیں گے الطبیب القدیم مریض. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کس نے لکھا ہے تو کہ الطبیب قدیم اور مریض، تو اس کا مطلب سمجھا نہیں ہے آپ نے. صفت موصوف کو ذرا اچھی طرح سمجھیے گا اور اس کی مشق کیجیے. جملوں کو 10-10 مرتبہ رٹیے، ہے نا، جملوں کو 10-10 مرتبہ رٹنا چاہیے. یہی جو ہے نا یہی غلطی یہاں پر بھی ہوئی ہے. اور یہاں پر جو ہے نا دیکھیے گا دونوں پر الف لام نہیں ہے، یہاں پر تو دونوں پہ بھی الف لام نہیں ہے. دونوں پر الف لام ہونا چاہیے. مبتدا پر الف لام آئے گا ہمیشہ، مبتدا پر ہمیشہ الف لام آئے گا یا معرفہ ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. نکرہ ہوتی ہے کا مطلب اس پر الف لام نہیں آتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں ہوم ورک ہمارے سامنے ہے سسٹر ندا کا. سسٹر ندا نے لکھا ہوا دیکھیے گا، انہوں نے یہ لکھا ہے کیا وہ آدمی نیا ٹیچر ہے، تو انہوں نے لکھا حل ہوا معلم جدید. ایسا تھوڑی لکھیں گے حل ہوا معلم جدید، ہم لکھیں گے اذالک الرجل، کیا وہ آدمی، اذالک الرجل نیا ٹیچر ہے، مدرس معلم جدید، اذالک الرجل ایسا لکھیں گے. اذالک الرجل معلم جدید، اذالک الرجل معلم جدید لکھیں گے، حل ہوا تھوڑی کہیں گے، ہے نا. اس کے بعد کا جملہ ہے بلال بڑا انجینئر ہے. بلال بڑا انجینئر ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ جملہ درست ہے آپ کا، بلال مہندس کبیر. اس کے بعد کا جملہ ہمارے سامنے بمبئی بہت بڑا شہر ہے، تو آپ نے لکھا ہے ممبئی مدینۃ کبیرۃ جدا. یہ ٹھیک ہے جملہ. اس کے بعد جملہ ہے میں پرانا ٹیچر ہوں، انا معلم قدیم. یہ جملہ ٹھیک ہے. خدیجہ ہوشیار لڑکی ہے، خدیجۃ فتاۃ ذکیۃ یا بنت ذکیۃ. یہ جملہ درست ہے. بحرین چھوٹا ملک ہے، تو البحرین دولۃ صغیرۃ جدا. یہ درست ہے جملہ. انڈیا بہت بڑا ملک ہے، الہند دولۃ کبیرۃ جدا. یہ جملہ درست ہے. یہ نیا ڈاکٹر ہے، ھذا طبیب جدید. جدید چھوڑ دیا آپ نے، ھذا طبیب جدید. پرانا ڈاکٹر بیمار ہے، تو آپ نے پرانے کی عربی پرانا ہی لکھ دی ہے. عربی میں پرانا تھوڑی آتا ہے، عربی پرانا جو لفظ ہے عربی تھوڑی ہے، یہ تو اردو لفظ ہے نا. تو آپ نے پرانا کو پرانے لکھ دیا ہوا ہے. پرانے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ قدیم نا. نیا اور پرانا کی عربی نہیں آتی آپ کو ابھی تک. نیا یعنی جدید، پرانا یعنی قدیم. تو آپ نے پرانا کو پرانا کیسے لکھا پھر، ہے نا. اردو کو عربی بنا دیا آپ نے سیدھی. تو پرانا طبیب نہیں لکھیں گے نا، الطبیب القدیم مریض لکھیں گے. یہ جملہ ایسا ہوگا. اس کو جو ہے نا، اور آپ گوگل جو ہے نا، گوگل سے جو ہے نا مت بنایا کرے آپ، ٹھیک ہے. آپ گوگل سے ترجمہ نہیں کیا کرے، اپنے مائنڈ سے بنایا کرے، چاہے جیسا ہو، صحیح ہو غلط ہو. گوگل سے کریں گے کبھی سیکھ نہیں پائیں گے آپ لوگ. تو سب یہ عام بات کر رہا ہوں میں. جو لوگ بھی گوگل کی ہیلپ لیتے ہیں ترجمہ کرنے میں، وہ کبھی بھی نہیں سیکھ پائیں گے،
ہے نا. اپنے مائنڈ سے اگر آپ کریں گے تو آپ کو جو ہے نا عربی آئے گی انشاءاللہ. اس کے بعد وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ لیمن تل کا کہیں گے, ہاضا تھوڑی کہیں گے. وہ ہے نا, یہ ہے کہ وہ ہے نا, تو تل کا, لیمن تل کا السیارۃ الجمیلۃ. اور ہاضا جو ہے تھوڑی آتا ہے, ہاضا ہی آئے گا اگر آیا ہے تو. سیارہ جو لفظ مؤنث ہے تو مؤنث کے لیے ہاضا آتا, ہاضا ہی آتا, اسم الاشارہ ہاضا ہی آتا ہے. تو ہاضہ یا تل کا, لمن ہاضہ السیارۃ لمن تلک السیارۃ. ہاضا تو ہر حال میں غلط. اس کے بعد ہے یہ لمبا آدمی کون ہے؟ من ھذا الرجل الطویل. تو بہرحال اچھی کوشش ہے, محنت جاری رکھیں. اس کے بعد ہمارے سامنے عمر کے سسٹر سنم کا, یہ دیکھتے ہیں. سسٹر آپ نے اچھا لکھا, سارا کچھ اوکے ہے آپ کا. آپ نے لکھا ہوا ہے کہ من ھذا الرجل الطویل. یہ دیکھیے گا ال جب بھی لکھتے ہیں تو اس پر حمزہ نہیں لاتے ہیں نا. جب بھی الف لام لکھتے ہیں, الکتاب, القلم, الرجل, السیارۃ, الف لام جو لکھتے ہیں تو یہ لام کے پہلے جو لکھ رہے ہیں آپ ال, تو اس پر حمزہ تھوڑی لگاتے. آپ نے یہاں پر حمزہ لگایا ہے کیا؟ الرجل آپ نے حمزہ لگایا نہیں لگایا. یہاں پر حمزہ لگایا کہ آپ نے ال پر نہیں لگایا, ہے نا. الہند آپ نے حمزہ لگایا کہ نہیں لگایا, ہے نا. تو حمزہ نہیں لگانی چاہیے نا. یہ حمزہ کو ختم کیجیے آپ, الطویل, یہ اپنے مائنڈ سے بھی ختم کریں. ٹھیک ہے, کوشش جاری رکھیں آپ لوگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے وہ سسٹر روبینہ کا ہے. سسٹر آپ نے جو ہے نا یہی غلطی کی ہوئی ہے آپ نے. اذالک الرجل مدرس آئے گا نا سسٹر, اذالک الرجل مدرس جدید, ہے نا. آپ اگر موصوف صفت جو ہے نا کنفیوژن ہو رہا ہو, جملہ لمبا ہو, مبتدا اور خبر اور موصوف صفت سارا مل کے بن رہا ہو, تو پہلے مبتدا اور خبر کا جملہ جو صحیح کر لے. پہلے اپنا مبتدا اور خبر کا جملہ صحیح کر لے پہلے, اس کے بعد صفت ایڈ کر دے اس میں. تو ہم کہیں گے اذالک الرجل مدرس. اگر جدید ان کو ہٹا بھی دے آپ تھوڑی دیر کے لیے تو آپ یہ کہیے اذالک الرجل مدرس, کیا وہ آدمی ٹیچر ہے. اذالک الرجل مدرس, آپ تھوڑی یوں بولیں گے کہ اذالک الرجل المدرس, اذالک الرجل المدرس تھوڑی کہیں گے, ہے نا. اس کو خبر کو جو ہے نا بغیر الف لام کے استعمال کریں گے. تو بہرحال باقی کا ٹھیک ہے آپ کا. آپ نے یہاں لکھا ہے ھذا الطبیب الجدید, ھذا الطبیب الجدید نہیں نا, ھذا طبیب جدید نا, ھذا طبیب جدید, یہ نیا ڈاکٹر. ٹھیک ہے, وہ طبیب القدیم مریض. تو بہرحال کوشش اچھی ہے سبھی کی, کوشش جاری رکھے. اس کے بعد ہمارے سامنے ہوم ورک ہے سسٹر قمر جہاں کا. سسٹر جو ہے آپ نے یہ غلطی کی ہے نا جو میں نے شروع میں سمجھائی, آپ کا یہ جو ہے نا لے کر سمجھایا وہاں پر میں نے. اذالک الرجل المدرس الجدید تھوڑی آئے گا, اذالک الرجل مدرس جدید, ہے نا. کیا وہ آدمی ٹیچر ہے تو ہم کیسا پوچھیں گے؟ آپ خود ہی اپنے آپ سے پوچھئے, آپ اپنے آپ سے پوچھئے کہ کیا وہ آدمی ٹیچر ہے. تو اس کی عربی آپ اپنے مائنڈ سے پوچھئے کیا بنائیں گے آپ. تو آپ کیا بنائیں گے؟ اذالک الرجل مدرس, کیا وہ آدمی ٹیچر ہے؟ اذالک الرجل مدرس, اور مدرس کی صفت ایڈ کر دیجیے جدید, کیا اذالک الرجل مدرس جدید. تو جو ہے نا اس بات کو ذہن میں رکھیے گا, اس جملے کو لکھ کر رکھیے, کچن میں لگائیے ذرا, ہے نا. بڑے بڑے حروف میں جو ہے نا, موٹے حروف میں اس جملے کو لکھیے, اذالک الرجل مدرس جدید, ایسا لکھیے اور کچن میں چپکائیے ذرا, اور اس کو رٹیے 10 مرتبہ. اس کے بعد آپ نے لکھا خدیجہ البنت, خدیجہ البنت تھوڑی کہیں گے, خدیجہ بنت, خدیجہ ایک لڑکی تو کیا کہیں گے خدیجہ. آپ نے یہ نیچے لکھا ہے یہ درست ہے, آپ نے جو نیچے لکھا ہے نا یہ درست ہے, یہ غلط ہے. آپ کے مائنڈ میں جو ہے نا یہ غلط ہے, اس کو اپنے مائنڈ سے نکال لیجئے. یہ جملہ درست ہے, خدیجہ بنت ذکیۃ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ نیا ڈاکٹر ہے, تو ھذا طبیب الجدید تھوڑی کہیں گے, ھذا طبیب جدید, یہ نیا ڈاکٹر ہے, ھذا طبیب جدید کہیں گے, ھذا طبیب الجدید تھوڑی کہیں گے. ٹھیک ہے. تو اپنے جو ہے نا محنت کو جاری رکھیے, اور جو ہے نا جہاں جہاں غلطیاں ہو رہی ان غلطیوں کو ایک جگہ جمع کریں. آپ اب تک جتنی ایکسرسائزز ہم نے کی ہیں, جتنی بھی ایکسرسائز کی ہے, ہر ایکسرسائز کو آپ چیک کیجئے, اور ہر ایکسرسائز کے اندر جو بھی جملہ غلط ہے اس جملے کو الگ جگہ پر لکھیے, آپ الگ نئے پیج پر لکھیے. تو جتنی بھی ایکسرسائز ساری جو ہے نا جتنی غلطیاں ہوئی ساری ایک جگہ جمع کیجئے, اور ان غلطیوں کو جو ہے نا آپ اچھی طرح, صحیح جملہ کیا ہے اور غلط جملہ کیا ہے اس کو اچھی طرح مائنڈ میں رکھیں, اور ان کو جو ہے نا بڑے پیپر پہ لکھ کر جو ہے نا کچن میں چپکائیے کہ یہ جو ہے نا یہ بات کہنی ہو تو یہ جملہ غلط ہے, اس کی عربی ایسی ہوگی, یہ غلط ہے, یہ اس کی عربی ایسی ہوگی. ٹھیک ہے, سارے لوگ ایسا کریں. اس کے بعد ہمارے سامنے سسٹر جو ہے نا سبرینہ کا ہے یہ ہوم ورک. تو سسٹر آپ نے لکھا ہوا ہے ممبئی مدینۃ کبیر کیوں بھائی؟ مدینۃ مؤنث ہے کہ مذکر ہے؟
مدینتن جو لفظ ہے مؤنث ہے مذکر ہے؟ اگر مؤنث ہے تو پھر کبیر ان کو آپ نے جو ہے نا مذکر کیوں استعمال کیا؟ تو اس کی صفت میں جو ہے نا موصوف صفت ایک جیسے ہوتے، یہ رول پڑھا ہے نا ہم نے کہ موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے. تو موصوف مدینتن، ممبئی مدینتن جو لفظ ہے مؤنث ہے، موصوف ہے، تو اس کی جو خبر لا رہے ہیں اس کو بھی مؤنث بنائیے نا آپ. موصوف صفت ایک جیسے ہوتے کا مطلب کیا ہوا؟ جب ہم نے کہا کہ موصوف صفت ایک جیسے تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ دو مؤنث ہے تو جو ہے نا مؤنث ہوگا، یہ بھی دونوں مؤنث ہوں گے. اگر مؤنث ہے تو دونوں مؤنث ہے نا. موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت مؤنث لائیں گے نا. ٹھیک ہے، الف لام لگاتے ہیں بحرین پہ، البحرین. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ جملہ غلط ہے آپ کا، ھذا طبیب جدید. الطبیب القدیم کہیں گے نا، الطبیب قدیم تھوڑی کہیں گے. الطبیب القدیم مریض، پرانا ڈاکٹر بیمار ہے، پرانا ڈاکٹر بیمار ہے. الطبیب القدیم مریض. تو جتنی غلطیاں ہو رہی ہیں ان کو پیپر پہ لکھیے اور کچن میں چپکائیے اور رٹیے اس کو 10 مرتبہ. سارے لوگ کوشش جاری رکھیں. اس کے بعد ہمارے سامنے سسٹر نصرت حیات کا ہوم ورک ہے. سسٹر آپ نے لکھا مدینتن کبیرن، مدینتن کبیرن نہیں، کبیرتن مؤنث لگائیے اس کو، صفت کو مؤنث لائیے. موصوف صفت ایک جیسے ہوتے مطلب دونوں مؤنث ہے تو مؤنث ہوگا، موصوف مؤنث ہے صفت مؤنث ہوگی. طبیب قدیم مریض نہیں نا، اب طبیب القدیم مریض ہے نا. اب ھذا طبیب جدید. ٹھیک ہے، تو ھذا مبتدا، طبیب اس کی خبر ہے نا، اور یہ جدید اس کی صفت آ گئی. تو یہ موصوف صفت دونوں مل کر خبر بن گئے. ھذا مبتدا اور یہ موصوف اور یہ صفت دونوں مل کر خبر بن گئے. اب جو ہے نا یہاں پر طبیب قدیم نہیں آئے گا نا، اب طبیب القدیم یہ مبتدا ہے. اب یہاں پر یہ بات ختم ہو گئی، یہ جملہ ختم ہو گیا. اب یہ نیا جملہ ہے، اب طبیب القدیم مریض. تو اب یہ مبتدا ہے، تو مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، خبر ہمیشہ نکرہ ہوتی ہے. یہ رول اچھی طرح لکھ کر رکھیے گا، اس رول کو اپنے نوٹ بک میں اچھی طرح لکھ کر رکھیے کہ مبتدا ہمیشہ معرفہ استعمال ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ جو ہے نا نکرہ استعمال ہوتی ہے. تو مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو پھر یہ معرفہ کیوں نہیں بنایا آپ نے مبتدا کو؟ طبیب قدیم کیوں لکھا آپ نے؟ نکرہ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس کو معرفہ بنائیے. معرفہ بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ معرفہ کسی لفظ کو اگر بنانا ہو تو اس پر الف لام لگا دے تو معرفہ بن جائے گا، ہے نا. ٹھیک ہے نا، تو یہاں پر الف لام لگا کر استعمال کرنا ہوگا تاکہ جو ہے نا یہ معرفہ استعمال بن جائے اور مبتدا بن جائے. ٹھیک ہے، خبر جو ہے نا نکرہ ہوگی. یہ دیکھیے گا مریضن یہ نکرہ ہے، الطبیب القدیم دیکھیے گا یہ دونوں موصوف صفت مل کے مبتدا اور مبتدا معرفہ ہو گئے، ہے نا. اور خبر جو ہے نا نکرہ ہوتی ہے. نکرہ ہوتی ہے کا مطلب اس پر الف لام نہیں استعمال ہوتا ہے. نکرہ کا مطلب جو ہوتا ہے، نکرہ کا مطلب یہ ہے کہ اس پر الف لام نہیں استعمال ہو رہا ہے. معرفہ کا مطلب اس پر الف لام استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یاد رکھیے گا اس کو. معرفہ کی اور بھی پہچان ہے. معرفہ جو ہے نا الفاظ جو ہے نا معرفہ کیسے پہچیں گے؟ معرفہ اور نکرہ کی پہچان کیا ہوتی ہے نا. جتنے اسماء الاشارہ ہوتے ہیں سب معرفہ ہوتے ہیں، ہے نا. اسم موصول معرفہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں معرفہ ہوتی ہے. تو کم از کم اتنا یاد رکھیے گا کہ الف لام کے معاملے میں یاد رکھیے آپ. الف لام کے معاملے میں یاد رکھیے گا معرفہ اور نکرہ کا رول. جس لفظ معرفہ بنانے کے لیے الف لام استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا جس لفظ کو پر الف لام استعمال ہوتا ہے وہ لفظ جو ہے نا معرفہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے نا، اور جس لفظ پہ الف لام نہیں ہوتا وہ نکرہ کہلاتا ہے. تو کسی لفظ کو معرفہ بناؤ تو الف لام لگا دیجئے وہاں پر. تو اس کو معرفہ بنانا ہوگا، مبتدا ہے نہیں ہے، یہ مبتدا ہے تو معرفہ بنانا ہوگا اس کو، تو الف لام لگانا پڑے گا اس کو. الطبیب القدیم، اور خبر تو نکرہ ہوتی ہے، اس پر الف لام نہیں چاہیے. یہ اوکے، الطبیب القدیم مریض. تو دیکھیے گا جن الفاظ پر الف لام آتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ معرفہ کی بہت ساری پہچان ہے، لیکن الف لام کے معاملے میں یاد رکھیے گا الف لام کے ساتھ جو لفظ ہے معرفہ ہے، الف لام کے بغیر جو لفظ ہے وہ نکرہ ہے. یہ یاد رکھیے گا کم از کم. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہوم ورک ہے سسٹر ریحانہ کا ہے. سسٹر ریحانہ نے بھی اچھا لکھا ہوا ہے، اور ان کے جو ہے نا اگر انہوں نے اپنے مائنڈ سے لکھا تو بہت اچھی بات ہے، اور گوگل کیا ہے تو اچھی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ گوگل سے بچیں، اپنے مائنڈ پر جو ہے نا وہ کرے، فوکس کرے، اور مائنڈ سے نکالیے عربی کو. مائنڈ سے جو ہے نا عربی آنی چاہیے، اپنے دماغ سے عربی آنی چاہیے. گوگل کے دماغ سے عربی نہیں چاہیے ہم کو. گوگل کا دماغ تو بہت بڑا ہے، اب چیٹ جی پی ٹی کا دماغ تو اس سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہے. تو جو ہے نا آپ لوگ گوگل اور چیٹ جی پی ٹی وغیرہ 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 آپ جائیں گے نا تو آپ نہیں سیکھ پائیں گے نا. پھر وہ چیٹ جی پی ٹی اور گوگل کو سکھانے والے ہم ہی لوگ ہیں اصل میں نا. جب تک ہم نہیں سکھاتے، گوگل کو آتا نہیں ہے، تو ہم نے اصل میں گوگل کو سکھایا ہوا تبھی اس نے سیکھا نا.
تو اصل جو ہے کون ہے, اصل معلم کون ہے؟ ہم ہے. اگر ہمیں آئے گا تو جو ہے نا پوری دنیا کو آئے گا. اگر ہمیں نہیں آتا, ہم گوگل سے کیسے سیکھیں گے؟ گوگل کو ہم نے سکھایا ہوا ہے نا. تو آپ سکھانے والی بنیے, سیکھنے والے مت بنیے ان سے, گوگل والے سے, ٹھیک ہے. گوگل ہمارے لیے, آپ کے لیے نہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا سسٹر نسیمہ کا یہ ہوم ورک ہے. سسٹر انا مدرستن, میں پرانا ٹیچر ہوں, پرانا ٹیچر ہوں, مذکر ہے نا, انا مدرسن قدیم ہے نا, پرانا ٹیچر, پرانی ٹیچر نہیں نا, پرانا نا, تو انا مدرسن, ٹھیک ہے. تو بہرحال, اور آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ نیا ڈاکٹر ہے, تو ہاذا طبیب الجدید نہیں لکھیں گے نا, ہاذا طبیب جدید. اس کے پہلے میں نے سمجھایا ہوا, تو ویڈیو کو شروع سے دیکھیے, ٹھیک ہے. باقی سب کی کوشش اچھی ہے. آخری ہوم ورک ہے ہمارا سسٹر یاسمین کا. یہ دیکھیے گا سسٹر, آپ نے اچھا لکھا ہوا ہے, ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے آپ کی, امپرومنٹ ہے آپ کے ورک میں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ممبئی مدینتو نہیں نا, مدینتن, اور کبیرتن نہیں نا, کبیرتن نا. موصوف صفت ایک جیسے ہوتے کا مطلب کیا ہوا؟ موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے کا مطلب کیا ہوا؟ یہ اگر مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہوگا نا. مدینتن, ممبئی مدینتن, اس پر جو ہے نا اس پر تنوین نہیں لگائیے, ممبئیون نہیں, بس ممبئی, ممبئی. اب جو ہے نا مدینتن, اور اس کی صفت کبیرتن. تو موصوف صفت ایک جیسے ہوتے ہیں, جب ہم نے پڑھا ہوا ہے, جب آپ نے لکھا ہوا ہے اپنے ڈائری میں, نوٹ بک میں, کہ موصوف اور صفت ایک جیسے ہوتے ہیں, تو کن چیزوں میں ایک جیسے ہوتے؟ ہر چیز میں ایک جیسے ہوتے. الف لام ہے تو دونوں پر الف لام, الف لام نہیں ہے تو دونوں پر الف لام, مرفوع ہے تو دونوں مرفوع. تو یہاں پر مرفوع ہے کہ نہیں؟ مدینہ, ممبئی مبتدا, مدینتن خبر ہے نا. تو مدینتن چونکہ مرفوع ہے تو اس کی صفت بھی مرفوع لائیں گے, کبیرتن تھوڑی لائیں گے, پھر کبیرتن لائیں گے نا. تو موصوف صفت ایک جیسے ہوتے کا مطلب یاد رکھیے گا, مرفوع ہے تو دونوں مرفوع ہوں گے, ٹھیک ہے. مدینتن کبیرتن نہیں کہہ سکتے, مدینتن کبیرتن, مدینہ تو نہیں, مدینتن, مدینتن نہیں, مدینتن. کسی کا نام تھوڑی ہے یہ کسی کا نام تھوڑی ہے, ٹھیک ہے. یہ کسی کا نام ہو تو جو ہے نا غیر منصرف بنتا. آپ نے کیوں اس پر تنوین نہیں لگائی؟ کسی کا نام ہوگا تو جو ہے نا وہ عائشہ ہے, فاطمہ ہے نا, تو کسی کا نام ہے. لیکن سیارتن, مدینتن, مدرستن, تو کسی کا نام تھوڑی ہے, مدرستن, مدینتن, سیارتن, کسی جگہ کا یا کسی انسان کا نام تھوڑی ہے. وہ نام جو ہے نا وہ غیر منصرف ہوتا ہے, یہ نام نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. عام لفظ ہے, یہ نارمل لفظ ہے, یہ نام نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا اس کو. تو آپ کے ہوم ورک میں, ٹھیک ہے, ماشاءاللہ. آپ نے لکھا ہے کہ ھذا الطبیب الجدید, ایسا نہیں نا, ھذا طبیب جدید ہوگا. اس کی عربی کیا ہوگی؟ ھذا طبیب جدید, ھذا مبتدا, طبیب خبر, جدید جو ہے نا اس کی صفت آ گئی, ھذا طبیب جدید. بہت سمپل جملہ ہے, کوئی اتنا مشکل لفظ نہیں ہے, کوئی جو مشکل جملہ نہیں ہے. تو جو ہے نا سبھی کی کوشش اچھی ہے, کوشش جاری رکھیے گا. سارے لوگ جو ہے نا محنت جاری رکھے, گوگل سے مدد نہ لے, اپنے مائنڈ پر جو ہے نا مائنڈ سے جو ہے نا لکھنے کی کوشش کرے, اور جو چیزیں بتائی جاتی ہیں ان کو الگ ڈائری میں جمع کرے. جتنے جملے آپ کے غلط ہو رہے ہیں ان کو الگ جو ہے نا پیج پر لکھیے گا. سارے غلط جملوں کو آپ لوگ ایک پیج پر لکھیے, اور اس کو جو ہے نا دیوار پر چپکائیے کہیں پر, ٹھیک ہے نا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ جملہ جو ہے نا اس طرح لکھنا غلط ہے, اور اس کو اس طرح لکھا جائے گا. امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.